مفروضہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف تو بہرحال انتخاب جیت جائیں گے، 8 فروری 2024 کے بعد وزیر اعظم بھی بن جائیں گے اور ملک کی باغ ڈور بلا شرکت غیر ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس بندوبست میں جناب آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی اس باجے کا کردار ادا کرے گی جو پورے گیت میں ایک آدھ جگہ ہی بجتا ہے، ورنہ خاموشی سے سازندے کے کندھے سے لٹکا رہتا ہے۔ دیگر جماعتیں ڈفلیوں کی طرح کھنکھناتی تو رہیں گی مگر اس ڈھول پر غالب نہ آ پائیں گی جو اس نغمے کی تال کا تعین کرتا ہے۔ اسی مفروضے سے اخذ کیا جانے والا دوسرا نقطہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے چونکہ اس دیس کے بکھرے ہوئے دانوں کو نئے سرے سے تسبیح میں پرونا ہے، اس لیے عمران خان سے سمجھوتا ان کی ضرورت ہے، ورنہ وہ اس قوم کو منجدار سے کنارے تک نہ لے جا پائیں گے۔ نواز شریف صاحب کے کام کو آسان بنانے کے لیے عمران خان سے تعاون مانگنے کے عمل کے نام کو بعض سیاسی دانشور مفاہمت کا خوبصورت نام دیتے ہیں۔ گویا مفاہمت اپنی اصل میں جناب نواز شریف کی قیادت کو متفق علیہ بنانے کی سند پر عمران خان کی تصدیقی مہر لگوانے کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں عمران خان بھی نواز شریف کو قومی رہنما تسلیم کر لیں تو انہیں جو رعایت ملے گی مفاہمت کہلائے گی۔ میں چونکہ دانشور ہوں نہ اندر کی خبر لانے والا صحافی، اس لیے میں اس پورے دانشورانہ تجزیے کو سڑک پر کھڑے ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ مفاہمت کا فارمولا نہیں، بندر بانٹ کا ایک نیا بہانہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں عوام کا ذکر ہی نہیں۔ ووٹ کے ذریعے عوام کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی یہ کیسے طے کیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے؟ برسر زمین تو حالت یہ ہے کہ تحریک انصاف میں سے کوئی سر بھی اٹھائے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے، مگر اس کا ووٹ بدستور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ محض مثال کے طور پر عرض ہے کہ سیالکوٹ میں خواجہ محمد آصف کے سیاسی راستے سے پہلے تو عثمان ڈار اپنے گھر پر پولیس کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے ہٹ گئے۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے اعلان جنگ کیا تو شاہد اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر خاموش بیٹھ گئیں۔ پھر ایک وکیل صاحب نے سر اٹھایا ہی تھا کہ نگران حکومت نے انہیں چند گھنٹوں میں ہی خاموش کر دیا۔ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کے شہر سیالکوٹ میں خواجہ آصف کا سکہ چلتا ہے۔ وہ جس مسکن کی طرف اشارہ کریں اسے گرا دیا جاتا ہے، جس پر نظر کرم کریں اس کے لیے محل تعمیر ہو جاتا ہے۔ اتنی طاقت کے باوجود سیالکوٹ کی گلیوں میں چلنے پھرنے والے عام لوگ اب ان کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2018 میں انہوں نے الیکشن ایک فون کال کے ذریعے جیتا تھا، اب بھی وہ کسی ایسے ذریعے سے ہی اسمبلی تو پہنچے، ووٹ ان سے کبھی کا دور ہو چکا۔ تو کیا یہ بھی مفاہمت ہوگی کہ ہر اس شخص کو اسمبلی کا جائز حصہ مان لیا جائے جو ووٹوں کے بغیر ہی وہاں پہنچ جائے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان پاکستانی سیاست میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے متضاد بن کر ابھرے تھے۔ 2006 کے معاہدہ لندن المشہور میثاق جمہوریت کے تحت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے طے کر لیا تھا کہ پاکستانی معاشرے میں آئندہ کسی نئی سیاسی سوچ کو ابھرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس دستاویز کے ذریعے دراصل دونوں جماعتوں نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ ان دونوں میں کوئی نظریاتی فرق ہے نہ عملی اختلاف، اس لیے انہیں ایک ہی نظر سے دیکھا جائے اور ایک ہی سمجھا جائے۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو سبھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دستاویز دراصل پاکستانی سیاست کو خالص کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس وقت سب سے پہلے شخص عمران خان تھے جنہوں نے اسے مکمکا اور باریاں لینے کا پروگرام کہنا شروع کیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میری رائے اس دستاویز کے بارے میں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، مگر عمران خان جتنا برا اسے بتا رہے تھے میں اتنا برا نہیں سمجھتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم نے اس میثاق جمہوریت کی کوکھ سے پھوٹتا ہوا دیکھا، اس نے ثابت کر دیا کہ عمران خان ہی اسے درست سمجھتے تھے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے والے ہاتھ ہی جمہوری آزادیاں سلب کر رہے ہیں۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ
جناب محسن نقوی جہاں صوبے بھر میں مسلم لیگ نون کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، تحریک انصاف کو جنبش بھی نہیں کرنے دے رہے، وہیں جناب آصف علی زرداری انہیں اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ جناب محسن نقوی کی ذات باصفات پر ان دونوں جماعتوں کا اتفاق یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دراصل ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں۔ پھر جناب بلاول بھٹو زرداری نے محترم شہباز شریف کی زیر قیادت کابینہ میں وزیر خارجہ بن کر بھی یہی پیغام تو دیا تھا کہ تحریک انصاف کے مقابلے پر پاکستان کی دیگر سبھی جماعتیں ایک ہو چکی ہیں۔ ان کے نام ضرور مختلف ہیں مگر مقصود و مطلوب ایک ہے۔ یہ یکرنگی آج کی بات نہیں بلکہ اس یکسانیت کا پہلا ثبوت 2013 کے انتخابات تھے۔ ان انتخابات میں جب پنجاب سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہوا تو الیکشن کے فوری بعد لاہور میں صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے ہارے ہوئے امیدواروں کا اجلاس بلایا تھا۔ اس اجلاس میں جب انہوں نے پارٹی کی شکست کے اسباب پوچھے تو لاہور سے پیپلز پارٹی کے ایک امیدوار نے کہا، آپ مسلم لیگ نون کے اتنا قریب چلے گئے ہیں کہ عوام نے ہمیں بھی مسلم لیگ نون کی نقل ہی سمجھ لیا ہے، اس لیے انہوں نے اصل مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہی رہا، حتیٰ کہ پی ڈی ایم کی بالٹی میں یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی شیر و شکر ہو گئی۔ اب شیر سے شکر کو الگ کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہ دونوں جماعتیں خود کو دستور کا محافظ قرار دیتی تھیں، لیکن انہی کے دور حکومت میں دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹیں اور ان دونوں نے دستور کے مطابق 90 دن کے دوران الیکشن کرانے سے صاف انکار کر دیا۔ عدالت نے دستور کے مطابق الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا تو ان دونوں جماعتوں کی قیادت عدالت کے خلاف سفارا ہو گئی۔ ان دونوں جماعتوں نے کچھ بھی سوچا ہو مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب یہ دیگر چھوٹی جماعتوں کے ساتھ سیاسی تقسیم کی لکیر کے ایک طرف ہیں اور دوسری طرف تحریک انصاف۔ سیاسی جماعتوں کے اس گروہ کو بحیثیت مجموعی نگران حکومتوں کی صورت میں وہ دست ہنر مند میسر ہے جو اس کی آرائش کے لیے ہمہ وقت مصروف ہے، جبکہ تحریک انصاف کو اس پنجہ ستم نے دبوچ رکھا ہے جس کی گرفت سے کبھی کوئی جانبر نہیں ہو سکا۔ زمانے میں تغیر یوں آیا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار کوئی گرفتار بلا جماعت ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے باوجود اس گروہ سیاست کاراں کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، جو حکومتی دسترخوان کے ریزہ چین کی حیثیت اختیار کرنے میں ایک لمحہ دیر نہیں کرتا۔ ایسے میں تحریک انصاف سے یہ توقع کی جائے کہ وہ اسی گروہ کا حصہ بن جائے جس کے رد میں یہ وجود میں آئی تھی تو یہ محض سیاسی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ غالب نے کہا تھا، نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ عمران خان کے پاس اب ایسا کچھ نہیں رہا جس کے بچاؤ کے لیے وہ مفاہمت کی کوئی تدبیر کرے۔ وہ عملی طور پر ہر اس شے سے محروم کیے جا چکے ہیں جس کے لیے کوئی انسان بچانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ ان کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے کچھ ان کے خلاف گواہ بننے کے لیے بےتاب ہیں، بیشتر انہیں چھوڑ کر اپنا راستہ الگ کر چکے ہیں۔ جو ساتھ کھڑے ہیں قید و بند کی صعوبتوں سے گزر رہے ہیں۔ ان کی اپنی آزادی جیل میں چند مربع گز تک محدود ہو چکی ہے۔ ان کا کردار کو یوں بھنبوڑا جا رہا ہے کہ الامان الحفیظ، دولت مند تو پہلے بھی نہیں تھے، اب جو کچھ ہے اس تک بھی رسائی ممکن نہیں۔ وہ جماعت جسے انہوں نے اپنے خون سے سینچا تھا، وقت آیا تو اسے بھی دوسروں کو سونپ دیا۔ اب ان کے پاس بس اپنی جان ہے جس پر ان کا اپنا اختیار بھی نہیں۔ تنہا، بے بس اور بے سر و سامان عمران خان کے بارے میں نظام اپنے سارے فیصلے صادر کر چکا۔ اب عوام کو فیصلہ کرنے دیں تو مفاہمت بھی ہو جائے گی اور مصالحت بھی۔ صاف و شفاف الیکشن کے بغیر ہونے والی مفاہمت کو ماننے والے ہم جیسے سادہ لوح بندے اب پاکستان میں کم ہی پائے جاتے ہیں۔ شکریہ۔